تو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، میرا راز فاش نہ کرنا۔ لوگوں، مالٹا کے جیل خانے میں آزادی کے نعرہ کے جرم میں انگریز میرے شیخ کی کمر مبارک کو لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے داغا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے گوشت نام کی کوئی چیز بدن پر باقی نہیں ہے، جس کا آج یہ اثر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ صرف آپ کی کمر پر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس ملک ہند کی آزادی کے لیے یہ قربانی دی۔ حضرت مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی تھانیسری، مولانا محمد شفیع لاہوری، ان تینوں حضرات کو انگریز عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا اور جج نے کہا کل تم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی اور تمہاری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا اور تمہاری لاش تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو، تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے وارثین کو نہیں دی جائے گی، بلکہ نہایت ذلت کے ساتھ گورستان جیل میں گاڑ دی جائے گی۔ میں تم کو پھانسی پر لٹکتا دیکھ کر بہت خوش ہوں گا، مگر میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ تینوں مسلمان یہ سزا سن کر مسکرا دیتے ہیں اور ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، مسرت ان کے چہروں پر رقص کرنے لگتی ہے۔ انگریز حیران ہے، یہ کم وقت نہ تو پریشان ہے نہ بے چین ہے۔ انگریز مجسٹریٹ نے اپنی بات دہرائی، شاید یہ سمجھ نہ پائے ہوں، مگر ان کی خوشی میں کوئی کمی نہ تھی۔ فرمایا کہ تمہیں شہادت کی لذت کی کیا خبر، حوریں ہمارے لیے فرش راہ اور بہشت بری ہماری منتظر ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قشور کشائی۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ان تینوں حضرات نے اپنی موت کے بارے میں سنا تو مسکرانے لگے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ان دونوں آزادی کی خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا۔ انہوں نے انگریز کے پائے تخت لندن میں جا کر کہا تھا، مولانا شوکت علی نے، کہ میں ہندوستان اس صورت میں واپس جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا، میں غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر سن لیں کہ میں اس حالت میں جاؤں گا اپنے ملک ہندوستان کو کہ میرے ہاتھ میں ہندوستان کی آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر تم ہمیں آزادی کا پروانہ نہ دو گے تو اس سرزمین پر دفن ہونے کے لیے ہمیں 2 گز جگہ تو دینی ہی پڑے گی۔ کئی بار انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ جیل میں تھے، ان کی بیٹی آمنہ بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی، مگر یہ کمزوریاں ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے ایک پیغام بھیجا جو ان کی ایمانی طاقت اور قوت کا مظہر تھا، اعتماد اور اللہ پر توکل کا شاہکار تھا۔ اس میں لکھا، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں ہے، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، تو مردوں کو جلا سکتا ہے، قرآن نے کہا تخرج الحی من المیت، کیا مذکور کلام تیرا نہیں؟ یعنی یہ واضح کر دیا کہ کسی اور کے دم بدم، کسی اور کی طاقت پر ہم جیتے ہیں۔ جلانے والا، مارنے والا، عزت دینے والا کوئی اور ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
جس طرح مردوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، حصہ لیا اور اپنے آپ کو سولیوں پر لٹکانے کے لیے آگے بڑھے، اسی طرح عورتوں نے بھی آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سن 1920 عیسوی میں خلافت کے وفد کے قائد بن کر انگلستان بھی گئے۔ اس سے پہلے بھی ذرا سوچیں، انہوں نے ہی نہیں بلکہ ان کی بوڑھی ماں نے بھی ماحول کو گرمایا۔ یہ اشعار اسی وقت سے زبان ضد ہے، زبان پر یہ اشعار اسی وقت سے زبان ضد رہے، اور جس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے، بولی اماں محمد علی کی جان، ہائے ہائے ذرا سوچیں، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہوتے اگر میرے ساتھ بیٹے کرتی ان کو بھی خلافت پہ صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ مولانا حضرت علی موہانی جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں اور انہیں ہر روز 1 من گیہوں پیسنے پڑتے ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتوں پر اور آزمائشوں پر آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپ ان پر اپنی مشق کرتے ہیں، آپ کی مشق آزمائی کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہماری عورتوں کو بھی بے حرمت کیا گیا، ہمارے بچوں کو بھی ذبح کیا گیا، ہمارے کاروبار بھی تباہ و برباد کیے گئے، ہمارے املاک پر بھی ڈاکہ زنی کی گئی، ہمیں کالے پانی کی اذیتیں برداشت کرنی پڑی، اور مالٹا کے زندہ خانوں میں بھی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اور بڑے صبر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ امتحان دیا، اور امتحان آپ سے لیا گیا۔ پانی پت اور شاملی کے میدان میں بھی ہمارا خون جذب ہوا ہے، اور احمد نگر کے قید خانوں کو بھی ہم نے ہی اپنے عزم اور حوصلہ کے نظاروں سے بھرپور مزین کیا ہے، اپنے عزم اور حوصلہ کے ساتھ ان کا نظارہ کرایا ہے۔ جلیانوالہ باغ کے خونی منظر سے بھی ہم گزرے ہیں۔ جلیانوالہ باغ تاریخ کے اندر اور آپ کو سرخ کرنے والا ہے۔ لاہور کی شاہی مسجد بھی ہماری قربانیوں کی شاہد ہے۔ ہندوستان کے چپا چپا پر آپ دیکھ لیں، جس اینٹ کو اٹھائیں گے وہاں ہمارے خون کی مہک آپ کو ملے گی، ہمارے بزرگوں کے گرم گرم راتوں کے آنسوں کی نمی، ہمارے جیلوں کے ولولے اور عزائم و حوصلے آپ کو ملیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہوں گا، آخر ایک دن آتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے ملک کے بڑے بڑے لیڈروں نے اپنی بہادری کے جوش دکھلائے، جوہر دکھلائے، اور ان گوروں سے ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا۔ 15 اگست آتا ہے اور 1947 میں ملک آزاد ہو جاتا ہے، دشمنوں سے ملک کو چھڑا لیا جاتا ہے، اور لڑائی میں لاکھوں کی تعداد میں قربانی دے کر اپنے ملک کو آزاد کراتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ذرا سوچیں، ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوتا ہے، بڑی کٹھنائیوں سے گزرتا ہے، اور اس ملک میں آزاد ہونے میں 2 صدیاں گزر جاتی ہیں۔ پہلی صدی میں صرف مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، چلتے چلتے 1857 کے بعد
आने वाली 1947 के बीच की सदी में दूसरे हम वतन भाई हिस्सा लेते हैं और मुल्क को आजाद करा लिया जाता है। जिन हमारे असलाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमारे मुस्लिम अकाबिर और हमारे हम वतन दूसरे आजादी में हिस्सा लेने वाले हमारे तमाम मुहिब्बीन वतन जिनको आज हम भूल बैठे हैं, उन्हीं में से महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, बाल गंगाधर तिलक और इसी तरह लाला लाजपत राय हैं। जरा सोचें, मैं आपको एक नाम सुनाता चलूं तो इन नामों की एक फहरिस्त बड़ी तैयार हो सकती है। आप जरा सोचें, इस मुल्क में हमारे वतन के अंदर रहने वाले हर हमारे बिरादर वतन का खून शामिल है। हमारे मुहिब्बीन वतन मजहब की खातिर या मजहब का नक्शा बनकर इस मुल्क को आजाद कराने में नहीं लगे। तो आज मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, ये आजादी जो हमें विरासत में मिली हुई है, इसकी हमें कदर नहीं रही। आज इसका 75वां यौम आजादी है, यौम जमहूरियत है। आज इसका हम जरा अंदाजा लगाएं, जो मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुए 75 साल के करीब हो गया, मगर आज आजाद मुल्क हिंदुस्तान में हम आजाद नहीं हैं। हमारा मुल्क हमारा हो गया, खून की नदियां बहाकर, अपनी औरतों को, बेवा और बच्चों को यतीम बनाकर जो हमने गुलामी की सरहदों को पार कर लिया, आजादी के माहौल में सांस लेने लगे, तो अब हमारी मिसाल उस मगरमच्छ की सी हो गई है जो खुद ही अपने बच्चे को जन्म देती है और खुद ही बच्चे को मार कर खा जाती है। शायद हमारे बिरादराने वतन में से कुछ लोगों को आजादी का कुछ गलत ही मतलब समझ में आया है। क्या ये समझते हैं कि आजादी का मतलब कमजोरों को दबाना है, कि आजादी का मतलब यौम जमहूरियत और मुल्क के संविधान से दी हुई मजहबी आजादी पर उंगली उठाने का नाम आजादी है? कि अक्सरियत वाले अकलियत वालों पर जुल्म जितना चाहे कर लें, इसका नाम आजादी है? जिस तरह चाहे लोगों को डांटा जाए, लोगों को तोड़ा जाए, लोगों को जेलों में डाला जाए, सलाखों के पीछे सड़ने दिया जाए, क्या इसी का नाम आजादी है? इसलिए याद रख लें, अगर यही तारीख दोहराई गई तो याद रख लें कि हमको और आपको तमाम, मैं अपने मुहिब्बाने वतन से कहूंगा, एक बार इस मुल्क के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस तारीखी दिन को दोहराना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप तमाम मुहिब्बाने वतन को इस खतरा से आगाह कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपको अपनी कलम से, अपनी जबान से, अपनी जहानत और ज़कावत से, अपनी होशियारी से, अपने तदब्बुर से, अपनी जान से, अपने माल से, अपने इल्म से, अपनी जायदाद से, अपने ओहदे से, अपने पावर से नफरत और अदावत, फसादात और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी जब तक इस नासूर से हिंदुस्तान की सरजमीन पाक न हो जाए, जब तक गरीब की हिमायत पे खड़ा न होना पड़े, जब तक दलित के लिए आवाज न उठाई जाए, जब तक अकलियत के लिए आवाज न उठाई जाए, जब तक जिन पर कोई जुर्म आयद नहीं और गलत इल्जाम लगाकर जेल की सलाखों में डाला गया है, उनके लिए आपको एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़ा होकर उनके लिए आवाज ना उठा लें जब तक चैन ना आए। इसलिए याद रखें, इस नफरत को, इस तासुब को, इख्तिलाफात को और इस दुश्मनी को, समाजी दुश्मनी को, इस माशरती दुश्मनी को
آپ کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ آپ اور ہم ذرا پہلی تاریخوں کو دوہرا لیں، گدی نشینوں سے یہ ملک چھن چکا، ملک کا بادشاہ ہوتے ہوئے ملک کے اندر 2 گز زمین کی جگہ نہ مل پائی۔ تو دوستوں، یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصہ دار ہے۔ آپ تمام ظالم طاقتوں کو یہ آواز میری پہنچا دیں، تمام باطل طاقتوں کو یہ آواز میری پہنچا دیں، یہ ملک جو آزاد ہوا ہے ہمارے اکابر کا خون ہے، ہمارے اسلاف کا خون ہے، اس میں ہمارے اکابر کی چپے چپے پر، گلی گلی پر آواز ہے۔ آپ جہاں دیکھیں گے اس میں مجاہدانہ طرز انداز نبھایا ہمارے مہاتما گاندھی نے۔ آج مہاتما گاندھی کو برے انداز سے پیش آنے والے، مہاتما گاندھی کو بھلا دینے والے اس ملک کا وفاداری کا ثبوت قائم نہیں کر رہے ہیں۔ سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ اور ہمارے چندر شیکھر آزاد، ذرا سوچیں، ہمارے ان اکابر نے، ہمارے ان محبان وطن نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کتنی کوششیں کی تھی۔ تو اس لیے ہر شہری، ہر گاؤں کا، ہر علاقے کا، ہر گلی کا رہنے والا شہری یہاں کا، ہندو ہو، مسلم ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر فرقہ نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اس لیے آج ہم کو آزاد رہنے دیا جائے، اس لیے دعا کریں ہر سال اسی طرح ہمارے سامنے یوم آزادی آتا رہے اور ہم اس کی خوشیوں سے بھرپور اپنے دامن کو بھرتے رہیں۔ اس لیے ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ میں شانہ بشانہ ملک کو آزادی، ملک کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے اپنے ملک کو خوشحال رکھنا پڑے گا۔ اپنے اکابرین کی، اپنے اسلاف کی باتوں کو میں نقل کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی۔ دوست اور بزرگوں، میں نہیں کہتا اپنے پاس سے، بلکہ تاریخ کے وہ اوراق بولتے ہیں جو اب سے برسوں پہلے لکھے گئے تھے۔ لکھنے والے بھی وہ تھے جنہوں نے مصیبتیں دیکھی تھی اور پریشانیوں کو برداشت کیا تھا، صعوبتوں کو برداشت کیا تھا، جو زخمی ہوئے تھے، اپنے آبا و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو گولیوں سے بھنتے دیکھا تھا، جنہیں کالے پانی کے اندر ڈالا گیا اور کالے پانی بھیجا گیا، جن کی زمینیں چھینی گئی اور جن کے مکانات کو دھوست کیا گیا، توڑ دیا گیا، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہو بالا کر دیا۔ اس لیے آج اس اسٹیج پر ٹیپو سلطان کا ایک حامی، شاہ عبدالعزیز کا ایک وفادار، مفتی کفایت اللہ شاہ کا ایک متبع، مفتی محمود الحسن کا ایک نمبردار، گاندھی اور نہرو کا ایک سفیر، سبھاش چندر بوس کا ایک سپاہی آپ کے سامنے آواز دیتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے یہ ملک آزاد ہے، اس ملک کو آزاد رہنے دو۔ تمام اقوام کا مل جل کر رہنا ہندوستان کی سالمیت کا ثبوت ہے۔ اگر ان اقوام میں سے کوئی ایک قوم بھی کسی دوسری قوم کو پچھاڑنے کی کوشش کرے گی تو یاد رکھ لو یہ ملک صحیح سالم نہیں رہ سکتا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ غدار ہے، اس سے پورے ملک کو بچانا ہوگا، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہر صبح ہر شام ہوشیار رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو آپ اجاگر کرنا ہوگا۔ میں پیغام سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آئیے اور عہد کریے کہ دوسرا یوم آزادی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس طرح ہوں، ہمارے ملک کا ہر شہری خوش ہو، اپنی مذہبی آزادی کے طور پر، اپنی قومیت کے طور پر، اپنی مذہبی طور پر، اپنی سیاسی طور پر، اپنی صحتی طور پر، ہر طرح سے اس کو آزادی ہو۔ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا لحاظ کر کے اپنے ملک کی روایات اور اقتدار کو برقرار رکھ کر فخر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اپنی آزاد ہندوستان کا نام روشن کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا رہا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے اور اس ملک کی بقا اور ترقی کے لیے سچے دل سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔